السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، مولانا ارشد مدنی کی نصیحت۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک دکھ بھری خبر سے آگاہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب ڈاکٹر عدنان انور صاحب عظمت ہسپتال دارالعلوم دیوبند کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ تمام حضرات سے ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے راہل گاندھی کی تقریر کی حمایت کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر تشدد اور نفرت کے خلاف ان کے موقف کی تائید کی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ کوئی بھی مذہب اس طرح کے اقدامات کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں مولانا مدنی نے بھارت میں موب لنچنگ کے مسلسل مسئلے پر روشنی ڈالی اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود اس کی روک تھام کے لیے سخت قانونی اقدامات نہ کیے جانے پر تنقید کی۔ انہوں نے تشدد کے خلاف آواز اٹھانے پر راہل گاندھی کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ دیگر اپوزیشن لیڈر بھی اس کی پیروی کریں گے۔ مولانا ارشد مدنی نے سیاسی منظرنامے پر تبصرہ کرتے ہوئے حالیہ انتخابی نتائج کو فرقہ واریت اور نفرت کو مسترد کرتے ہوئے اس کی وجہ اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے شعوری ووٹنگ کو قرار دیا۔ انہوں نے آئین اور جمہوریت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سیکولر جماعتوں پر زور دیا کہ وہ مسلم حقوق کے لیے جدوجہد کرے۔ جے یو ایچ کے رہنما نے مخصوص حلقوں کی وجہ سے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کی کم ہوتی ہوئی نمائندگی کی نشاندہی کی اور مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھانے کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے سیکولر پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ آئین کی ہدایتی اصولوں کو وفاداری کے ساتھ نافذ کرتے ہوئے جمہوریت اور سیکولرزم کو برقرار رکھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذہب انسانیت، رواداری، محبت اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے اور جو لوگ نفرت اور تشدد پھیلاتے ہیں وہ اپنے عقیدے کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے باشعور لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے افراد کی مخالفت کریں۔ مولانا ارشد مدنی نے ہندوستان سمیت دنیا بھر میں مذہبی بنیاد پر تشدد کے پھیلاؤ پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جمعیت علماء ہند نے مسلسل محبت، رواداری اور اتحاد کی وکالت کی ہے۔ انہوں نے موب لنچنگ کی مذمت کی اور اسے تشدد کی ایک وحشیانہ شکل بتاتے ہوئے کہا کہ جو موجودہ قوانین اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود جاری ہے۔ انہوں نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قوانین کا مطالبہ کیا اور حکومت کی جانب سے سنجیدہ کارروائی نہ کرنے پر تنقید کی۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے ایم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ نیوز کی تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔